نعرہ حیدر دا مشکلہ لالیدہ نعرہ حیدر دا مشکلہ لالیدہ نعرہ حیدر دا مشکلہ لالیدہ جگی تے مولا علی لالیدہ کوئی جگی تے مولا علی لالیدہ نعرہ حیدر دا مشکلہ لالیدہ نعرہ حیدر دا مشکلہ پیران چو پیر سونا پیر میرا خیبری تاجی علی نبی دا وزیر زہرا تاجی علی نبی دا وزیر لجا مانے اگاوی بانیاں پالیدہ لجا مانے اگاوی بانیاں نعرہ حیدر دا مشکلہ لالیدہ نعرہ حیدر دا مشکلہ لالیدہ نعرہ حیدر دا مشکلہ لالیدہ نعرہ حیدر دا مشکلہ شہن شاہی پنجہ دائی راجے پنجہ دیئے شہن شاہی پنجہ دائی راجے پنجہ دیئے شہن شاہی پنجہ دائی راجے پنجہ دیئے شہن شاہی بیگم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی پنجہ دیئے شہن شاہی پنجہ دائی راجے پنجہ دیئے شہن شاہی پنجہ دائی راجے ساری کائنات پنجاب بارہ دی محتاجے ساری کائنات پنجاب بارہ دی محتاجے بن منگتا تو سخیاں دی یالیدہ بن منگتا تو سخیاں دی یالیدہ نعرہ حیدر دا مشکلہ لالیدہ نعرہ حیدر دا مشکلہ لالیدہ نعرہ حیدر دا مشکلہ لالیدہ نعرہ حیدر دا مشکلہ ایسی کری دا غلامیاں جبریل ایسی کری دا غلامیاں جبریل ایسی کری دا غلامیاں جبریل ایسی کری دا غلامیاں صبح شام آکے دیوے مولا نو سلامیاں صبح شام آکے دیوے مولا نو سلامیاں کتی نوکری تے بنے آقا مالدار کتی نوکری تے بنے آقا مالدار نعرہ حیدر دا مشکلہ لالیدہ 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 نعرہ حیدر ہوئے ہو نعرہ قادری تے ہو نعرہ حیدری ہو نعرہ قادری تے ہو نعرہ حیدری حیدر دا مشکلہ لالیدہ نعرہ حیدر دا مشکلہ لالیدہ نعرہ حیدر دا مشکلہ جگی تے مولا علی لالیدہ کوئی جگی تے مولا علی لالیدہ نعرہ حیدر دا مشکلہ 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 سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن رمضان اسپیشل، اور میں ہوں بلال کتب. آپ کا بھی کئی دفعہ بیچ میں دل کیا ہوگا، آپ لوگوں نے تو شاید کیا بھی ہو، بار بار جی چاہ رہا تھا کہ نعرہ حیدری لگائیں.
کمال بات نہیں ہے، وہ جو دل ہے وہ کھینچ کے لے گئے تھے. وہ اللہ تعالیٰ کے نبی سے پوچھا صحاب نے کہ روح کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا یہ اس کا علم اللہ نے بڑا قلیل دیا ہے. کمال بات ہے جس پہ کہ نبی کی یہ رائے ہو کہ یہ علم بڑا قلیل دیا ہے. لوگوں کی رائے اس کے اوپر بہت بہت لمبی اور بہت لمبی چوڑی ہے. جو فقہ کے ماننے والے یا مفتی صاحبان، فقہ کے تو خیر سارے ہی ماننے والے ہیں، مفتی صاحبان کہہ لیں، یا جو مین سٹریم میں یہ لفظ پتہ نہیں کہاں سے لے کر آؤں، جو اسکالرز ہیں ان سے جب پوچھا جائے کہ روح کیا ہے تو وہ اس کو ساری بحث ادھر ادھر سے دائیں بائیں سے کرنے کے بعد کہیں گے یہ امر ربی ہے. امر سے مطلب رب کا امر، حکم ہے، اللہ نے حکم دیا، جیسے اللہ کن کہتا ہے ہو گیا تو وہ ہو جاتا ہے، یہ امر ربی ہے. ٹھیک ہے جی، امر ربی ہے کیا ہمیں نہیں پتا. لیکن جب تصوف کی طرف جاتے ہیں اور روحانیت کی طرف جاتے ہیں تو ہم ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ جناب عمل تو ٹھیک ہے، نماز روزہ زکوٰۃ تو ٹھیک ہے، لیکن روح کی جب تک پاکیزگی نہیں ہوگی آپ کا اگلا سفر نہیں ہوگا. اسی بات کو آج جانیں گے. اور ہمارے ساتھ جناب اسٹوڈیو میں موجود ہے پیر سید حبیب عرفانی صاحب. السلام علیکم سر، خیریت سے؟ خواجہ معین الدین قریجہ صاحب ہوں گے جناب، جو کہ گدی نشین ہے کوٹ مٹن شریف کے، انتہائی ممنون آپ ساتھ ہیں. اور پیر احمد ثقلین حیدر جو کہ چورا شریف دربار کے سجادہ نشین ہیں، ان سے آج گفتگو کریں گے آپ لوگوں کی اجازت سے. ثقلین حیدر بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں. ثقلین بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثقلین بھائی آپ بڑی دور امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور اقدس یہ بتائیے کہ یہ جو تعلق ہوتا ہے، جیسے ہمیں آپ سے محبت ہے، ہم ہمیشہ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، یہ کوئی قلبی تعلق تو ہوگا نا جو کہ اللہ نے دلوں میں ڈالا ہے. یہ جب ہم کہتے ہیں کہ روح کا تعلق ہے، یہ روح کا تعلق کیسے ہوتا ہے، جس کے اوپر جو علماء کرام ہے وہ شاید اتنا زور نہیں دیتے جتنا زور جو ہے وہ بزرگان دین دیتے ہیں، یا بابے دیتے ہیں، یا درباروں پہ رہنے والے لوگوں کا یہ تذکرہ جو ہے وہ زیادہ کرتے ہیں. یہ کیا چیز ہوتی ہے جس کو ہم تعلق کہتے ہیں؟ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. آپ نے چونکہ آغاز میں انٹرو میں بہت خوبصورت قصہ اور بڑا مسجع اور مفصل اور بڑا مختصر اور جامع اور مفصل بیان فرما دیا، لیکن میں چاہوں گا میں یہیں سے بات کا آغاز کر لوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ فرماتے تھے کہ کون سی آیت کہاں پر اتری، کس جگہ پر اتری اور کس کے بارے میں اتری مجھے وہ بھی پتہ ہے. اور جلوت اور خلوت میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہے، انہیں یہ شرف بھی حاصل ہے کہ 70 سے زائد صورتیں جو ہے براہ راست انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے یاد فرمائی. یہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ چل رہا تھا، آپ کھجور کی ایک چھڑی کو زمین پر ٹکا کر چل رہے تھے کہ یہود کے کچھ لوگ تھے، وہ آپ کے قریب سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ ایک نے کہا کہ ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کی بابت سوال کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے پھر آپس میں مشورہ کیا، کوئی کہہ رہا تھا نہ کریں اور کوئی کہہ رہا تھا کر لیں. ان میں سے ان کی جب صلاح بنی تو انہوں نے حضور نبی کریم علیہ آپ کی لائن ڈراپ ہوگی. یہی خواجہ صاحب آپ کی طرف قریجہ صاحب یہی سوال لے کر آتا ہوں کہ یہ روح کے تعلق کو کس طرح ایکسپلین کرتے ہیں ہم؟ بہت بہت شکریہ سید صاحب. ان کی لائن بھی ہمارے ساتھ اس وقت نہیں ہے. پیر سید حبیب عرفانی صاحب، حضور اقدس آخر میں سوال آپ ہی کے پاس. یہ تعلقات روح یا تعلقات قلب یہ ایک ہی چیز ہے، الگ چیزیں ہیں؟ یہ الفاظ ہیں یا کوئی چیز ہوتی ہے جس کا کہ تعلق پیدا ہوتا ہے؟ بلال صاحب دیکھیے، انسان یا جس کسی کو بھی دیکھیں دو چیزوں کا مجموعہ ہے. جی. ایک کثیف ہے، ایک لطیف ہے. کثیف سے مطلب؟ کثیف سے کثافت والی، حیت والی، یعنی وجود والی. ٹھیک. میس. ہاں میس، وہ وجود ہے. ٹھیک. اور اس کی ایک کثافت کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ مٹی سے تخلیق کیا ہوا ہے. ٹھیک. دوسری اس میں لطیف شے جو ہے، اب لطیف یہ ہے بڑی نرم و نازک سی، بڑی سونی سی، بڑی پیاری سی، نازک سی، وہ روح ہے اس میں. اب یہ ہے کہ اس میں یہ جو مجموعہ ہے اس کو قرآن مجید نے وَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں جب اس کی نوک پلک سنوار لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، پھر اس کے بعد فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو فرشتوں سے یہ کہ اس کے سامنے سجدہ کریں.
اب یہ جو دو چیزیں ہیں، جسم جو ہے یہ کثافت سے ہے، مٹی سے ہے، مٹی میں ہر طرح کی شے موجود ہے، اچھی بھی ہے، بری بھی ہے، گندی بھی ہے، صاف بھی ہے، لیکن مٹی میں مل کے اس کی صفائی ضروری ہوتی ہے۔ روح جو ہے وہ امر الہی ہے، ٹھیک۔ اور یہ جو آپ نے شروع میں جو تذکرہ کیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ رسول اللہ، قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے روح کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، بس آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ روح میرے رب کا امر ہے، اس کا حکم ہے، اس کو کن کہہ لیجئے کہ وہ کن کہتا ہے اور وہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو اولاد آدم ہے جس میں روح کا اور جسم کا تعلق ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ بحث ایک بہت بڑی ہے کہ جسم پہلے ہے یا روح پہلے ہے۔ تو اس میں اچھا جو پتہ کسی کو بھی نہیں ہے ویسے؟ نہیں، اس کو جو احوال ہیں اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب پوچھا گیا کہ آپ کی نبوت کب سے ہے تو ارشاد فرمایا کہ جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے، ٹھیک۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جسم اور مٹی کے درمیان تھے کہ ابھی ان کا اسٹیچو بن رہا تھا۔ تو یہ کہ ارواح موجود ہیں، اور پھر یہ کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت سے قیامت تک آنے والی ان کی اولاد کی روحوں کو طلب کر لیا۔ ٹھیک، اس کا مطلب روحیں موجود تھیں، میس بعد میں ڈالا گیا، ٹھیک، یا یہ کہ وجود یہ ڈالا گیا، جسم بنایا گیا، وجود بنا مٹی سے۔ اس وجود کو جو ایک جان ملی، ایک طاقت ملی، یا اس کو ایک سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت ملی، تو وہ اس روح کا صدقہ ہے۔ ٹھیک۔ اب اس میں یہ ہے کہ جسم کی جو کچھ اس پر لگا، کثافت لگی، گندگی لگی، اچھائی برائی جو بھی، وہ نہائے، صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، اچھی چیزیں کی، وہ جسم صاف ہو گیا۔ لیکن روح کیسے؟ اس کی روح کا پھر جو معاملہ آتا ہے، اب یہ کہ وضو یا غسل جسم کو پاک کر دیتا ہے، جسم کو پاک کر دیتا ہے۔ اب روح کا وضو ہوگا یا غسل ہوگا؟ میں گزارش کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں الہام کر دیا ہے فجور اور تقوی، اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی، خیر اور شر، یہ سارا کچھ اس میں اندر ہے اس کے۔ ٹھیک۔ قد افلح من زکاہا، با مراد وہ ہوا جس نے اسے پاک صاف رکھا، وقد خواب من دساہا، اور نامراد وہ ہوا جس نے اسے ذلتوں کی اتھا گہرائیوں میں گرا دیا۔ اب یہ ہے کہ روح کی پاکیزگی، روح کی پاکیزگی یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھے جو اس نے وجود عطا کیا ہے، مجھے اس کائنات میں بھیجا ہے، تو میں کوئی بیکار محض تو نہیں ہوں۔ ٹھیک۔ ظاہر ہے کہ اس نے اگر مجھے تخلیق کیا ہے، میری اس کائنات میں آمد ہوئی ہے، میں اس کا کوئی مقصد ہوگا، کوئی مقصد ہوگا۔ میں مقدر کی بحث کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن ثقلین بھائی آپ میرے ساتھ ہیں، آپ کی بات بیچ میں کٹ گئی تھی، لائن ڈراپ ہو گئی تھی، آپ اپنی بات مکمل کیجئے گا ثقلین صاحب۔ جی ثقلین بھائی، ثقلین بھائی آپ کی بات کٹ گئی تھی، آپ اپنی بات مکمل کیجئے۔ اچھا قریجہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، ثقلین بھائی کی مجھے آواز نہیں آ رہی ہے۔ قریجہ صاحب یہ جو روح کا تعلق ہے، آپ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ روحوں کے تعلق ہوتے ہیں آپس میں؟ جی بالکل۔ اچھا یہ کس طرح کے تعلق ہوتے ہیں، اس کا اشارہ کیسے ملتا ہے کبھی کسی کو کہ تعلق ہے؟ سید صاحب اس کے لیے تو مجھے تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جانا پڑے گا۔ جی جی۔ کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں دو جو تھے وہ سکول آف تھاٹس تھے۔ ایک تو وہ جو 100% جنہوں نے اپنے آپ کو اصحاب صفا کی شکل میں وقف کر دیا تھا علم حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک، اور اپنے روح کی جلا کے لیے، اور ایک صحابہ وہ تھے
جو باقی دنیاوی معاملات کو بھی لک آفٹر کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی وہ علیہ السلام کی خدمت میں بھی رہتے تھے. لیکن یہ جو اصحاب صفا کے لوگ تھے ان کا کام صرف اور صرف روحانیت تھا. اور ہمارے صوفیاء کرام نے اصحاب صفا سے یہ چیز لی ہے کہ اپنے اندر کو صاف کرو اور روح کی جو غذا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کر کے اپنے اندر وہ نفاست پیدا کرو جو اس کثافت کی وجہ سے دب جاتی ہے. اور وہ کثافت کیا ہے؟ دنیاوی معاملات جو ہمارے روزمرہ کے ہیں، میرے بھی ہیں، آپ کے بھی ہیں، اوروں کے بھی ہیں. اب ہم مجبور ہیں. حضرت ابو سفیان سوری فرماتے ہیں کہ میرے اگر بس میں ہوتا تو میں اپنے اور پبلک کے درمیان ایک فولاد کی دیوار کھڑی کر دیتا تاکہ اچھا اب وہ کیا کریں؟ مجھے آپ بتائیں سید صاحب. ایک لوگ آتے ہیں غیبت کرتے ہیں، اب آپ ان کو روک بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں آپ نے لوگوں کے درد سننے ہیں، پریشانیاں سننی ہیں، کمپلینٹ سننی ہے، اور ناراض بھی نہیں کرنا، اور ان کو آپ نے جھٹک بھی نہیں دینا، آپ نے ان کے ساتھ روڈ بھی نہیں ہونا. لیکن یہ اب غیبت کا سننا جو ہے ایک اور عذاب ہے. بالکل 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 وہ ہمیں سارا دن سننا پڑتا ہے. بالکل. تو ٹی وی دیکھے تو وہاں پہ جھوٹ چل رہا ہے، سوسائٹی کے اندر دیکھے تو وہ مروج ہو گئی ہیں وہ ساری غلاظتیں، کثافتیں. خواجہ صاحب یہ جو ساری غلاظتیں ہیں جن کا آپ ذکر کریں اس کا اثر روح پر ہوتا ہے. ایگزیکٹلی یہ متاثری روح کو کرتی ہیں اور آپ روحانی طور پر جو ہے اس مقام کو اور اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ آپ کی روح مجروح ہو چکی ہوتی ہے، وہ اس میں دب چکی ہوتی ہے. ہمارے صوفیاء کرام کا کمال تو یہی تھا کہ انہوں نے اپنی ان کثافتوں کو اپنے آپ سے دور رکھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمودات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیا. اور وہ میں وقفے پہ جاؤں گا، وقفے پہ جانے سے پہلے ایک بات عرض کروں. یہ جو روح ابھی تک مجھے سمجھ آئی ہے شاہ صاحب وہ یہ کہ اللہ نے جسم کے اندر، جسم میس کے اندر، مٹی کے اس پتلے کے اندر اپنی امر کو ڈالا اور وہ امر جو ہے اب ہم اس کو اپنے ان معاملات سے تھوڑا سا خراب کر رہے ہیں. جیسے کہ ذکر کیا قریجہ صاحب نے، غیبت سنتے ہیں، جھوٹ سنتے ہیں یا ایسی چیزیں جو کہ نامعقول قسم کے زمرے میں آتی ہیں. اس سے جو تاثرات ملتے ہیں روح کو، اس پہ شاید کوئی کالا غلاف، کوئی داغ، کوئی ایسی چیز چڑھ جاتی ہے جس سے اس کی وہ روحانیت جو ہے، وہ پاکیزگی جو ہے وہ دب جاتی ہے یا چھپ جاتی ہے. اس کو صاف کرنے کا انداز اور طریقہ ہمارے صوفیاء کیا اختیار کرتے ہیں؟ مختلف انداز ہے لیکن ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کرنا کیسے ہے. وقفہ لیجئے، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جتنی بھی ہم بحث کریں گے آئندہ بھی، اور جب تک آپ زندہ ہیں، آپ کے بچے زندہ ہیں، ان کی اولادیں زندہ ہیں، یہ سارے لوگ یہ ہمیشہ بحثیں کریں گے کہ روح کیا ہے تو روح کا کام کیا ہے. یہ ساری بحثوں کے نا الٹیمیٹ سینیریو کے اندر جو آخر میں آپ کو جواب بتاؤں گا نا، وہ جواب ہوگا گفتگو امام علی کرم اللہ کی اور حضرت عمر خطاب کی. وہ آخری جواب ہے، لیکن جب تک آپ اس جواب پہ پہنچتے ہیں آپ کی جوانی ختم ہو چکی ہوتی ہے، بڑھاپا جو ہے وہ جاری ہو چکا ہوتا ہے. پھر عقل آتی ہے کہ اینن میں پہلے پڑھ لیندہ تے مان لیندہ تے میں اتنا کیوں رلتا یہاں پہ. لیکن بہرحال یہ فلسفہ انسان کے ذہن کو کھولتا ہے اور تمام روحانیت کی جو دنیا ہے، روحانی دنیا، وہ ساری جادو ٹونے جنوں پہ نہیں ہے، وہ ان معاملات پہ مبنی کرتی ہے. سکلین بھائی کہہ رہے تھے جو ان کی کال کٹ گئی تھی. سکلین بھائی آپ اپنی بات کو وہیں سے شروع کیجئے گا. ان میں سے ایک شخص کہنے لگا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کہ روح کیا چیز ہے. آپ نے کچھ دیر کے لیے سکوت فرمایا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو بڑے مزاج شناس تھے اور ایک لمبا عرصہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں رہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ وہی کے آثار ہیں. پھر میں خاموش کھڑا ہو گیا. کچھ دیر بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو تم سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے پیدا ہوئی اور اس کی اصل حقیقت تم نہیں جان سکتے کیونکہ تمہیں ہی علم کم دیا گیا. اب آپ جب جو روحانیت کا یہاں بیان کر رہے تھے تو میرے ذہن میں آ رہی تھی وہ
حضرت جی حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی بات یہاں اللہ رب العزت کو بتانا ضروری تھا، جو عام لوگوں کے سمجھ میں آنے کے قابل تھی، جتنی بات بس وہ بتا دی. اور یہاں پر مجھے وہ جملہ یاد آ رہا ہے، امام ابو القاسم عبد الکریم حوازن القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو فلسفے کی دنیا کا امام ہے اور آسمان ولایت کا بلا شبہ ایک درخشندہ آفتاب ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب روح پہ بات آتی ہے تو یہاں پر سکوت اختیار کر لیا جاتا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تقدیر کی طرح سے ایک راز ہے. اور یہاں پر حضرت عبدالعزیز دباغ نے بڑی کمال کی بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سالک ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں 18,000 پردے اس کے سامنے سے اٹھ جاتے ہیں، لیکن روح کا پردہ نہیں اٹھتا. یعنی علم سے اللہ کریم نے محروم اس علم سے، لیکن روح کا حجاب نہیں کیا، وہ نہیں. اور روح کی جو پاکیزگی کا آپ جہاں پر آپ بات کو لے کے موضوع کو آ رہے تھے، وہ اس کے لیے میں صرف اتنا سر ضرور کروں گا کہ روح جو ہے یہ گناہوں سے بیمار ہو جاتی ہے. اور گناہ اس میں جو ہے وہ کوئی ایسے نہیں ہے جو ہماری نگاہوں سے مخفی ہوتے ہیں. اس کا سب سے بڑا گناہ جو ہے جو روح کو بیمار کر دیتا ہے اور روح کی اس سے موت واقع ہو جاتی ہے، وہ شرک ہے جو روح کو بالکل بیمار کر دیتا ہے، لاغر کر دیتا ہے. پھر جھوٹ ہے، پھر غیبت ہے، پھر تکبر ہے، پھر حسد ہے، پھر غصہ ہے، پھر حرص ہے، ریاکاری ہے، لمبی امیدیں ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ ایک غصہ اگر سیاہ دل پر پڑ جائے تو وہ آہستہ آہستہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے. تا وقت ہے کہ اسے آپ اس کی توبہ نہ کر لیں اور اس سے اپنے جو بہت سے نیک کام ہیں اس کی وجہ سے دل کو سیاہ نہ کر لیں. لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کی روح کو، جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ کیا وجہ ہے انسان ناچ گانے کی محفل میں، رقص و سرور کی محفل میں جو ہے وہ بڑا مستعد رہتا ہے، بڑا اس کو نیند نہیں آتی، لیکن جب بھی کوئی روحانی محفل میں جاتا ہے تو وہ جو ہے اس کو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے. تو آپ نے بڑا کمال کا جواب دیا تھا. آپ نے فرمایا تھا کیونکہ روح کو اس کی غذا نہیں ملتی، روح بے چین ہو جاتی ہے جب وہ رقص و سرور کی محفل میں جاتا ہے. اور جب وہ ذکر کی محفل میں جاتا ہے تو وہاں اس کی ذکر کی اس کو جو روح کی اصل غذا ہے وہ اس کو ملتی ہے. اگر میوزک کی روح کی غذا ہوتا تو آج دنیا سے ڈپریشن اور اسٹریس اور انزائٹی جو ہے یہ ختم ہو چکی ہوتی. لیکن نہیں، جو ہم اپنے اصل سے دور ہیں، اپنے رب کی ہم یاد سے دور ہیں، ہم تلاوت قرآن سے دور ہیں، ہم استغفار سے دور ہیں، ہم دعا اور تقویٰ سے دور ہیں، صحبت صالحہ سے دور ہیں، حسن نیت سے دور ہیں، درود پاک اور صدقات سے دور ہیں. تو اس وجہ سے دن بدن جو ہماری روح ہے وہ کثافتوں میں لبریز ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ کا پیغام پہنچا شاہ صاحب. پہلے تو یہ فرما دیجیے کہ جیسے سکلین بھائی فرما رہے ہیں، اگر میں کوئی برا کام کرتا ہوں تو اس کا اثر میری روح پہ ہوتا ہے، اگر میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں تو اس کا بھی اثر میری روح پر ہوتا ہے. یقیناً دیکھیے اس کو جس طرح سے سکلین صاحب نے بھی کہ جب کوئی آدمی برا کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک داغ لگ جاتا ہے. وہ داغ دل کا داغ یا روح کی ایک پاکیزگی جو ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی. اگر تو انسان راستے میں واپس آ جاتا ہے، اپنے اللہ سے معافی طلب کرتا ہے اور اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے تو یقیناً وہ داغ صاف ہو جاتے ہیں. یہ بھی ہے کہ گناہ کرتا ہے، اس سے معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کرتا ہے، حرش ہے اور اس سے سرزد ہو جاتا ہے تو بھی وہ خیر مل جاتی ہے. لیکن جی بسم اللہ. جی آپ فرما رہے، پہلے جملہ کہہ رہے ہیں. اس میں اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ جس طرح میں نے وہ آیہ مبارکہ کہ فَلَهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ انسان کے اوپر اس نے چھوڑ دیا ہے کہ تمہارے سامنے دونوں چیزیں ہیں. تمہیں پتہ ہے کہ برا کام رشوت لوگے تو اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، جھوٹ کو، غصے کو، جو بھی سب کو حرام قرار دیا. صرف سور حرام نہیں ہے، غصہ بھی حرام ہے. بالکل، مطلب اس کو بھی سنجیدہ لیں. ٹھیک ہے، غیبت نہیں کرنی، مرے ہوئے مردہ بھائی کا گوشت کھانا بالکل اس طرح سے. تو یہ پھر روح کی بیماری کی علامت بن جاتی ہے. جی وہ مسئلہ یہ ہے نا کہ میرے جیسا جو نالائق آدمی جب آپ کے پاس آتا ہے اور بیٹھتا اور سیکھنا چاہتا ہے
تو میں نے پہلے سے اپنا نا دماغ بنایا ہوا ہے. مجھے کہا گیا ہے کہ نماز پڑھنے والا اچھا انسان ہوتا ہے, یقیناً ہوتا ہے. ایک دوسرے سے تعلقات اچھے رکھنے چاہیے, خیر خبر کرنی چاہیے, بیمار ہو تو پوچھنے جانا چاہیے, زکوٰۃ دینی چاہیے, کھانا بانٹ کے کھانا چاہیے. مجھے سارے عمل جو ہے نا وہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. عمل آپ لوگوں کے پاس جب میں آؤں گا تو آپ مجھے کہیں گے کہ جناب میں آپ کو روح کی صفائی جو ہے وہ کراتا ہوں, میں آپ کے پاس جو ہے وہ یہ مقام لے کر آؤں گا. وہ مقام میں دیکھ نہیں سکتا, میں جوڑ نہیں سکتا, میں کر نہیں سکتا, تو میں اس کو سمجھوں گا کیسے پھر؟ دیکھیے بہت سی چیزیں, اب مثلا روح ہی کی بات ہے تو یہ دیکھ نہیں سکتے. جی بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اب ایک شے دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات ہم نے دیکھا نہیں ہے, انہیں سنا ہے, ان کے بارے میں یقین ہے, ہمارا ایمان ہے, اور اس ایمان میں ایک رائی کے دانے کے برابر فرق آ جائے تو ایمان گیا. یہ چیز اب اس میں روح کی اندر جو ہمارے موجود ہے, جو حرکت ہمیں دے رہی ہے, جو ہمیں بولنے کی, سوچنے کی, سمجھنے کی ساری چیزیں, اب اس میں دیکھیے انبیاء کرام جو اس کائنات میں تشریف لائے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی آمد, کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. اب یہ جو یزکی ہے یہ تزکیہ ہے اندر کا, اندر کو پاک صاف کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس بات کی تعلیم لیکن یہ جو اندر کا پاک کرنا ہے, کرنا تو باہر کے عملوں سے ہی ہے نا, باہر کے عملوں سے یقیناً. کہ اب یہ ایک شے ایسی ہے کہ دیکھیے جسم یہ بات پکی ہے نا, جو میں نے اندر کی صفائی کرنی ہے وہ اپنے عملوں سے کرنی, وہ اپنے عملوں سے کرنی ہے, عبادت سے کرنی ہے, تعلقات سے کرنی ہے, حقوق اللہ سے کرنی ہے, حقوق العباد سے کرنی ہے. سب سے بڑی ایک بات, اتنی باتیں چھوڑ کے جی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میں رہے گا, اندرون پاک رہے گا. کمال ہو گئی. قریشہ صاحب یہ آپ کی طرف بات لے کر آ رہا ہوں, تو وقت بہت مختصر ہے, لیکن واپس آ کے وقفے سے بھی پوچھوں گا کہ اگر میں نے باہر کے عملوں کے ساتھ ہی روح صاف کرنی ہے تو عمل باہر کا امپورٹنٹ ہوا نا, جس سے میرا اندر صاف ہوگا, تو پھر وہ روحانیت کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ بھی کیا یہی عمل ہوتے ہیں جو نماز, روزہ, زکوٰۃ ہوتی ہے؟ ابھی جواب دوں یا آپ جی 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 پلیز پلیز پلیز. میں سید صاحب پہلے تو شکلین حیدر صاحب کی بڑے عرصے بعد میں نے آواز سنی ہے, اور حبیب عرفانی صاحب تو میرے مستقل مہربان بھی ہیں اور میرے لیے دعا بھی فرماتے ہیں. آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بیماری کو بھی یہاں مینشن کیا عرفانی صاحب کے ساتھ. ہم نے آپ کی صحت کو بھی مینشن کیا اور آپ کی صحت کے لیے دعا بھی کی. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور آپ کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے. آپ کی دعاؤں کے صدقے میں 3 دفعہ موت کے منہ سے واپس آیا ہوں. اچھا, میں آپ کو یہاں پہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں کہ راجستھان سے کچھ لوگ آئے جو وہ کرتے تھے, رقص کرتے تھے. تو رمضان کا مہینہ تھا, آپ نے بڑا منع کیا کہ نہیں اس مہینے میں جو ہے یہ رقص نہیں ہونا چاہیے, لیکن انہوں نے پھر قائد صاحب کی جو وہ حص تھی لوگوں سے محبت والی, اس کو انہوں نے چھیڑ دیا کہ ہم مایوس ہو کے چلے گئے تو حضرت اتنا بڑا ہم نے لمبا سفر کیا ہے, ہمیں بڑا دکھ ہوگا. تو آپ مسجد میں تشریف فرما رہے تو انہوں نے وہ اپنا جو بھی ایٹم شیٹم تھا وہ پیش کیا. تو قائد صاحب فرماتے ہیں کہ میں کئی دن تک مضطرب رہا اور مجھے سمجھ نہ آیا کہ میری طبیعت میں یہ تبدیلی کیوں آئی ہے. تو بعد میں مجھے ریئلائز ہوا کہ وہ جو اس دن میں نے رقص دیکھ لیا تھا, اچھا وہ اس سے ہوا کیا کہ روح مزمحل ہو گئی اس عمل سے, مطلب پریشان ہو گئی, جو پریشان ہو گئی نا اس عمل سے. تو روحانیت بھی تو یہی چیز ہے نا جی. اچھا, اب یہ جو حضرت خواجہ غریب نواز کا جو ایک واقعہ ہے کہ وہ جو تھا پنڈت, اس نے اڑنا شروع کیا اور آپ نے کھڑاوا کو حکم دیا. یہ روح ہی ہے نا, یہ روح کا سارا اعجاز ہے نا کہ اپنے آپ کے اندر کی صفائی کر لو. اب خواجہ صاحب اسی ماہ مقدس میں جو ابھی چل رہا ہے, اس میں صرف آدھے کھجور سے جو تھے وہ افطار فرماتے تھے. اب آپ اپنی غذا کو, اپنے جو عمل ہیں ان کو اگر آپ مصفح کرتے چلے جائیں گے تو آپ روحانیت کے اعلیٰ مقام تک خود بخود پہنچ جائیں گے. بڑی خوبصورت بات کر دی آپ نے گریجہ صاحب. میں وقفے پہ جاؤں گا, یہیں سے بات شروع کروں گا کہ یہ جو تربیت روح ہے, یہ جب بیزار ہو جاتی ہے, جب یہ پریشان ہو جاتی ہے, اور وہ پریشان کس چیز سے ہو رہی ہے؟
غور کیجئے، موسیقی سے یا لذت دنیا سے جب وہ ان چیزوں سے پریشان ہو رہی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ پرسکون چیزیں ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، میں کیوں ان کو انجوائے نہ کروں؟ میں شریعت کو اس میں لے کر آتا ہوں اور پھر ایک گچھا سا بنا دیتا ہوں مسائل کا۔ اسی لیے بزرگ دو ٹوک ہوتے ہیں، روحانی غذا، جسمانی غذا۔ آپ کو دونوں میں سے کیا لینا ہے؟ واپس آئیے، اس پہ تذکرہ کرتے ہیں۔ مستانی دیا اے غل دعا، تیری مستانی دیا اے غل دعا، تیری مستانی دیا اے غل دعا، تیری مستانی دیا اے غل دعا۔ جدوں وی لالن تیرے در تے آواں، جدوں وی لالن تیرے در تے آواں، میلا لگا ہوئے بنی یہ جمال، میلا لگا ہوئے بنی یہ جمال، بس بس لال کلندر، میلا لگا ہوئے بنی یہ جمال، بس بس لال کلندر، میلا لگا ہوئے بنی یہ جمال، بس بس لال کلندر، میلا لگا ہوئے بنی یہ جمال، بس بس لال کلندر، جل جل لال کلندر، سونا سکی 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 لال کلندر، سونا سکی لال کلندر، لال سکی شہباز کلندر، لال سکی شہباز کلندر، بس دائے سونا ہر دم اندر، بس دائے سونا ہر دم اندر، تیری جگ تے مشہور کمال، تیری جگ تے مشہور کمال، مست سونا لال کلندر، تیری جگ تے مشہور کمال، مست سونا لال کلندر، تیری جگ تے مشہور کمال، مست سونا لال کلندر، یہ تیرا سیون روی آباد، مست سونا لال کلندر، تیرا سیون روی آباد، سندری دے مہاراج کلندر، لال سخی سردار کلندر، جھنڈا تیرا لال سائیں، جھولے عرش دے اندر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب کلام پڑھ رہے تھے آپ اور دھمال بھی آپ نے بجائی, آپ نے وہ کیا کہتے ہیں جو آخر میں بجایا تھا آپ نے, لال شاہ نوبت ہے, نوبت جو بجائی آپ نے, وہ کمال کام ہے. میں اس سارے سینیریو میں نا شاہ صاحب میں یہ سوچ رہا تھا کہ چاہے یہ ڈھول بج رہا ہے, چاہے یہ کلام پڑھا جا رہا ہے, چاہے سیون کا ذکر ہو رہا ہے, جو بھی, میرا جو ٹانکا لڑا ہوا ہے نا وہ مدینے میں جا کے لڑا ہوا ہے, میرا وہیں جا رہا ہے. وہ یہ سارے راستے, یہ لوگ اللہ کے رسول سے عشق کرنے والے ہیں. اسی بات پہ نا ایک مزہ آ رہا ہے نا, لطف آ رہا ہے. یہ جب آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ شاہ صاحب میں نے آپ کی بیعت کرنی ہے, میں نے آپ کا مرید بننا ہے, مجھے آپ نے اللہ تک پہنچانا ہے, یہی معاملہ نا. بالکل. اب وہ اللہ تک پہنچنے کا جو ٹانکا لگانا ہے آپ نے, آپ قوالی استعمال کریں, اپنا واز استعمال کریں, محفلیں استعمال کریں, جو بھی کریں, آپ یہ کرتے کیسے ہیں؟ روح کو آگے لے کر جاتے ہیں, اس کو تقویٰ دیتے ہیں, اس کی نمازیں بڑھوا دیتے ہیں, اس کے روزے رکھوانے شروع کرتے ہیں. کیا طریقہ ہوتا ہے کہ یہ روح کا ٹانکا جو ہے یہ وہاں تک جا کے لگ جائے؟ بلال صاحب, ایک میں قرآن مجید کے میں یت رسول فقد اطاع اللہ, کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ کی اطاعت, میں ایک واقعہ گزارش کرتا ہوں کہ بایزید بستامی رحمہ اللہ جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, اس نے اللہ کی اطاعت کی, یا نبی کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے. حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ تعالی ایک دفعہ شہر سے باہر نکلے تو کچھ فاصلے پر دریا تھا ایک, اس کو دیکھا کہ کچھ لوگ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے حضرت بایزید کو آتے ہوئے دیکھا تو کپڑا ڈال دیا اس کے اوپر. کس چیز پہ؟ کچھ چیزیں پڑی تھیں اپنے شغل میں لے کے, ہم جو شغل میں لا کہتے ہیں. تو حضرت بایزید ان کے پاس پہنچے تو سلام کیا, بیٹھ گئے. اب وہ اندر جزبز ہو رہے تھے کہ یہ جائیں تو اپنا وہ معاملہ شروع کریں. حضرت بایزید نے ان سے کہا کہ یہ اٹھاؤ, میں بھی تمہارے ساتھ آج شامل ہوں گا. بڑے خوش ہوئے, میں بھی تمہاری اس محفل میں شامل ہوتا ہوں کہ حضرت بایزید بھی آج ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. انہوں نے ہٹائے وہ جو کوئی شراب اور یہ اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی تھی کہ جی حضرت شروع کریں, کہ میرا ایک معمول ہے کہ اگر ایسا کام کرنا ہو تو میں پہلے نہا لیتا ہوں. اچھا, بایزید کہہ رہے ہیں, بایزید کہہ رہے ہیں. اور اس میں میں حکمت کے حوالے سے گزارش کروں گا کہ انہوں نے نہیں کہا کہ میرے ساتھ نہا لو, کہ اگر اجازت دو تو میں نہا لوں دریا میں ڈبکی. انہوں نے کہا جی ہم نے بیٹھ کے انتظار کرنے چلے, ہم بھی ساتھ ہی جا کے نہا لیتے ہیں. ہم بھی نہا لیتے ہیں. کیا بات ہے. نہا کے نکل کے آ کے بیٹھے, پھر بات ہوئی کہ جی اٹھائیں, کہ میں 2 نفل پڑھ لیتا ہوں, مجھے اجازت دو. ان کو دعوت نہیں دی. ان کا جی آپ نے پڑھنے چلے, ہم بھی پڑھ لیں گے انتظار کرنے کے بجائے. سجدے میں گئے تو اپنے اللہ کو آواز دی کہ بار الہ بایزید کا کام یہاں تک, اب تیرا کام ہے, اب تیرا کام ہے. میں نے تو ماتھا ٹیک دیا, میں ان کو یہاں تک لے آیا ہوں. اب آگے اس سجدے کو دوام, اس سجدے کو استحکام, یہ تیری بارگاہ سے عطا ہوگا. اور روایات میں یہ بات موجود ہے کہ وہی لوگ جو 6 یا 7 لوگ تھے اپنے وقت کے غوث, کتب اور ابدال بنے. جو بابے جن کو آپ کہتے ہیں, اولیاء اللہ جو ہیں, ان کا کام یہی ہے کہ تربیت ان کی, مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مولا علی سے امام حسن بصری, اور پھر سلسلہ چلتے چلتے کہ جو بھی کسی کا ہاتھ پکڑتا ہے وہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے. پھر آگے بات یہ چلتی ہے کہ ان جو کچھ اس بزرگ نے جس کے ہاتھ پر وہ بیعت ہوا ہے, تلقین جو کی ہے, اور اس میں تلقین میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ احکامات جو ہیں, اوامر پر عمل, نواہی سے رکنا. صرف اوامر پر عمل کرنا نہیں ہے, ٹھیک, جو نواہی ہیں ان سے رکنا بھی ہے. اور وہ رکنا جو ہے وہ پھر اس طرح سے کہ ان کی طرف طبیعت مائلی نہ ہو. میں سکلین بھائی کی طرف جاتا ہوں. سکلین بھائی آپ کی طرف توجہ دلوا رہا ہوں. یہ جیسے بایزید کا ذکر کیا, حضرت بایزید نے جب کسی صوفی کو, کسی تصوف والے کو جب پوچھا کہ وہ کون ہوتا ہے, تو آپ نے بڑا خوبصورت جو جملہ کہا ہے, اس کا بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکتا. انہوں نے کہا صوفی وہ شخص ہوتا ہے, ولی وہ شخص ہوتا ہے جو ماضی پہ پاؤں رکھے, حال پہ نظر رکھے اور آنے والے وقت کے لیے اشارہ دے کے جائے. یہ اتنی بڑی بلاغت جو ہے نا,
یہ کیپچر ہوتی نہیں ہے، یہ ایسے صوفیات ہے۔ حضور اقدس ہم جب بات روح کی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ روح کی غذا ہے یہ، مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، یہ جملہ ہلکا ہے، یہ بہت ہلکا ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ روح جو ہے یہ جسم کے اندر کس مقام پہ رہتی ہے، نکالی یہاں سے جاتی ہے وہ بات ٹھیک ہے، رہتی کہاں ہے، غذا کھاتی ہے یا کیا چیز ہے، یہ امر جو ہے یہ کیسے زندہ رہتا ہے، یہ زندہ رہتا ہے یا زندہ رکھتا ہے جسم کو، اس پہ تھوڑی سی توجہ فرمائیے۔ حضور میں جہاں سے قبلہ عرفانی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ نے بات کو چھوڑا ہے، میں وہیں سے اگر آپ کہیں تو بالکل ساتھ اس سے جوڑ لوں اپنی بات کو۔ حضور حضرت خواجہ نور محمد چراہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنی روح کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا باطن اور میرا من صاف ہو جائے۔ آپ نے کچھ دیر اپنی صحبت میں رکھا جس طرح آپ فرما بھی رہے تھے، نماز پڑھتا رہا تھا، روزہ رکھتا رہا، جو تلاوت کرتے اس طرح نوافل تسبیحات کرتا رہا۔ کچھ عرصہ گزرا تو کہنے لگا مجھے کچھ نصیحت بھی کریں۔ آپ نے کہا ایک نصیحت پہ عمل کرنے کا، اس نے کہا کون سی؟ آپ نے کہا کہ دل کے شیشے کو صاف رکھنا ہے، اس میں گرد نہیں آنی چاہیے، بد گمانی کی، حسد کی، کینہ کی، یہ نہیں آنی چاہیے۔ وہ کچھ دیر رہا تو آپ نے محسوس کیا کہ اب وہ اپنے جس مقام پہ دیکھنا چاہتے تھے پہنچ گئے۔ اب آپ نے کہا کہ تو جا، اب میری طرف سے مکمل کر دیا میں نے تیری تربیت کو۔ تو اس نے کہا جی یہ میں کیسے محسوس کروں، کس طرح کی پیمانہ ہے؟ تو آپ نے 5 چیزیں اس سے پوچھی۔ آپ نے کہا پہلے سب سے پہلے یہ بتا کہ گناہ کرنے میں تکلیف محسوس کرتا ہے یا خوشی؟ انہوں نے کہا جی میں بہت تکلیف محسوس کرتا ہوں، اٹھتا ہوں، میرا دل کرتا ہے میں کون سا وقت کو معافی مانگوں۔ دوسری چیز آپ نے پوچھی کہ کیا نیکی کے کاموں میں دل کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا نیکی کے کام میں بہت دل کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے میں تسبیح ہر وقت کروں، استغفار کروں۔ پھر تیسری چیز پوچھی کیا سجدوں میں ہلاوت محسوس ہوتی ہے؟ میں کہا جی میرا دل کرتا ہے میں اپنے رب کو لمبے سجدے کروں۔ چوتھی چیز پوچھی کیا ذکر اور فکر میں شوق محسوس ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا دل کرتا ہے میں اور کوئی ذکر نہ کروں، میرے دل میں اور میری زبان پہ میرے رب کا نام رہے۔ اور آپ نے کہا کہ آخری بات کس چیز کی تلاش میں رہتا ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے میرا دل کرتا ہے میں اچھے بندے کی صحبت کی تلاش میں رہوں، اس کی صحبت میں بیٹھوں۔ آپ نے فرمایا تو بتا کہ اب تیری روح اگر پاکیزہ اور شفاف نہیں ہوتی اور کیا ہوئی؟ میں وہ آنا چاہتا کہ روح جو ہے یہ ایک لطیف ذات ہے جو ہمارے کثیف اجسام میں ہوا کی طرح جس طرح بدن میں سرائیت کرتی ہے، جس طرح پانی یا نمی کہہ لیں جو درخت کی ٹہنیاں بھی جس طرح سرائیت کرتا ہے اور اندر موجود ہوتا ہے، اس طرح ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہے یہ جو ہماری روح ہے اس کا کوئی ایک مقام نہیں ہے، جسم پہ ہر جگہ، لیکن جس طرح ہر اس کا ایک کمال ہوتا ہے، کمال نہ ہو تو بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ آپ قریجہ بھائی کی لائن بار بار ڈراپ ہو رہی ہے، میں قریجہ بھائی کی طرف جاتا ہوں، سکلین بھائی کی لائن ڈراپ ہو رہی ہے۔ سکلین بھائی، قریجہ بھائی یہ فرمائیے گا کہ جب ہم روح کا ذکر کرتے ہیں تو اکثر ہم ایک لفظ سنتے ہیں عالم ارواح، روحیں جو ہیں وہ عالم ارواح میں تھیں یا ہیں یا جائیں گی، یہ کیا چیز ہے عالم ارواح؟ اس کا کچھ بیان فرما سکتے ہیں؟ عالم ارواح کے بارے میں تو ابھی عرفانی صاحب بتائیں گے، میں آپ کو روح کا یہ سب سے بڑی ایگزامپل یہ دوں جی۔ حضرت فاروق اعظم نے جب کہا تھا کہ یا ساریۃ الجبل، تو وہ کیا چیز تھی جو سینکڑوں میل کے فاصلے پر انہوں نے نہ صرف اپنی آواز سنی ان کی اور پیچھے مڑ کے بھی دیکھا، تو یہ کیا تھا، یہ جو میسج تھا کس بات پہ تھا، یہ ظاہر اس میں سارا روح کا عمل دخل تھا۔ ایک فضل کلیامی صاحب ہیں آپ کے کلیام شریف کے، جن کے بارے میں یہ واقعہ میں نے سنا ہے نصیر الدین نصیر صاحف سے کہ وہ پچھلے شریف میں جماعت میں شریک نہیں ہوئے تو انہوں نے کہلوا بھیجا کہ بھی آپ جماعت میں آیا کریں۔ تو بہرحال وہ قصہ مقصد یہ کہ جب مغرب کے ٹائم میر علی شاہ صاحب نے سلام پھیرا تو وہ رائٹ سائڈ میں بھی بیٹھے ہوئے تھے فضل کلیامی اور لیفٹ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس کو کیا کریں؟ اب یہ اس کی کہاں سے لائیں ہم؟ یہ کیا عمل ہے اور وہ شخصیت کیا سے کیا بن جاتی ہے اور کیسے بن جاتی ہے کہ وہ دائیں بھی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، بائیں بھی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ جملہ منہ سے نکالتی ہے تو سینکڑوں کلومیٹر کے فاصلے پر وہ بات جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے۔ وہ قریجہ صاحب وہ امام علی کرم اللہ کو بلایا تھا نا روزہ کھولنے کے لیے لوگوں نے، تو تقریباً 40 صحابہ تھے جنہوں نے کہا، تو آپ سب کے پاس ہی گئے تھے، اور اس کے بعد سیدہ فاطمہ نے آ کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ میں اس بات پہ قسم کھاتی ہوں، وہ تو گھر پہ روزہ کھول رہے تھے۔ وہ بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے سلسلے جو ہیں وہ بھی امام علی تک چلے جاتے ہیں۔ یہ
جو جوڑنے کی بات ہے، بزرگ جب روح کو روحوں سے جوڑتے ہیں اور سفر کرتے ہیں تو کیا روح سفر کر سکتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجی جا سکتی ہے شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پہ؟ قطب صاحب یہ ابھی آپ کو مثال تو میں نے دی ہے کہ وہ مدینے سے تو وہاں تک پہنچ گئی تھی، ناظر صاحب موجود تھے. عرض یہ ہے کہ تو اس کا مطلب قریجہ صاحب یہ ہوا نا کہ روح کوئی ایک شے نہیں ہے جو کہ جس کی حیثیت ہو. نہیں کیا جا سکتا ہے اس کو. میں آپ کو آئی وٹنس بتاؤں، اپنے گھر کا معاملہ بتاؤں. یہ 2 سال پہلے کی بات ہے. ہمیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے کہا تھا یہی دن تھے افطاری کے، ہم اجتماعی افطاریاں کراتے ہیں نا جی، انہوں نے کہا جی آج کی افطاری ہمارے ذمہ ہوگی. تو کوئی 15 منٹ پہلے انہوں نے کہا بھیجا کہ نہیں جی ہم وی آر سوری کہ جی ہم آپ کا مینیج نہیں کر سکے. تو ہمارے پاس اس وقت آدمی تھی اور 3500 آدمی بیٹھا ہوا تھا جی، اور 3500 لوگوں کو اس آدھی دیکھ نہ صرف لنگر ملا بلکہ دیکھ بچ بھی گئی جی. اب اس کی توجیہ کہاں سے لائیں، آپ کو کیسے ان باتوں کا یقین دلائیں؟ اب جو ہمیں کہتے ہیں کہ جی ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، بھائی ہم تو اب روزانہ نظارے کرتے ہیں تو ان کے کچھ اختیار میں ہے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے جی. اور پھر انسان جو ہے وہ سچل سے کہتے ہیں نا کوئی انجا کم کریجیے خود اللہ آپ بنیجیے. تو وہ حدیث پاک بھی ہے، عبادت کرتے کرتے انسان ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں آنکھیں سب کچھ خدا بن جاتا ہے. تو یہ تو ہمارے پاس یہی لطافت ہے، یہی روح کی لطافت ہے جو آقا علیہ السلام نے بتائی ہے. تو قریجہ صاحب اس کو پہنچنے کا طریقہ جو ہے وہ ذکر ہے، عبادت ہے، کیا چیز ہے، طریقہ کیا ہے؟ اچھا قطب صاحب میں عرض کروں، جب آپ اللہ بن جاتے ہیں پھر آپ کو کس طریقے کی ضرورت ہے؟ پھر تو کسی طریقے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ آپ کے بازو بن جاتا ہے، اللہ آپ کی آنکھیں بن جاتا ہے، یہ بات درست ہے. تو اس مقام تک پہنچتے کیسے؟ اس پروسیجر کو اڈاپٹ کریں نا، اس پروسیجر پہ تو چلے نا جس کے بارے میں بتایا گیا ہے نا. جو آپ کو ڈسپلن دیا گیا ہے اس ڈسپلن پہ جب تک آپ عمل نہیں کریں گے، آپ دیکھیں آپ منزل اسلام آباد ہے تو اسلام آباد کی طرف رخ کر کے جانا پڑے گا آپ کو، ورنہ پشاور اور کراچی تو نہیں آپ جائیں گے تو اسلام آباد آ جائے گا. عرض آقا علیہ السلام کی پوری زندگی ہمارے لیے ہر اینگل سے ایک نمونہ ہے، اور وہ نمونہ جو ہے اس کو فالو اگر آپ کریں گے، اور یہ مشائخ ہمارے صوفیاء کرام نے انہیں نمونوں کو نہ صرف فالو کیا بلکہ ہمیں بھی آگے گائیڈ کیا. بالکل کہ جی آپ بھی اس طرح کرو گے تو اس طرح ہو جاؤ گے. تو یہی جو ہے آپ فرماتے ہیں نا جی کہ کس عمل سے ہم بن سکتے ہیں، وہی عمل جو آقا علیہ السلام کا تھا یا وہ عمل جو ہمیں بتا کے گئے. ٹھیک حضور، ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نفس، یہ بھی کسی کو نظر نہیں آتا، اس کے فریب بھی نہیں سمجھے جا سکتے. روح یہ بھی نہیں نظر آتی، اس کے انداز بھی نہیں سمجھے جا سکتے. یہ نفس روح پہ قابض ہوتا ہے، الگ چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز ہے؟ دیکھیے نفس کے ریفرنس میں جسم بھی اس سے مراد ہے، یعنی یہ قرآن مجید میں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس کی اور جب اس کو درست کیا گیا، اس کو سنوارا گیا، اس کی نوک پلک سنواری گئی، اس کو فائنل ٹچ دیے گئے. یہ قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. آگے میں نے پہلے بھی وہ فَلَهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اب اس کو یہ ایک بات ہے کہ نفس کا یہ جسم مراد ہے یا کوئی اور شے روح سے ہی مراد ہے، اس میں بھی ایمبیگوٹی ہے، وہ کلیئر نہیں ہے بات. جو بات معین قریجہ صاحب نے میرے ذمہ ڈالی ہے، اس میں مقام ارواح کہ جو نیک لوگ ہیں ان کی روح جب قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں کہ آج ہم اس کی روح قبض کرنے جا رہے ہیں، اس نیک بندے کی. اور وہ اس کی روح سے کہتے ہیں کہ چلو ہم تمہیں لینے آئے ہیں، تم ایک نیک جسم میں ہو، نیک روح ہو، نیک بندے کے ساتھ ہو. اس لیے شاید اس شخص کو کبھی کبھی پتہ بھی ہوتا ہے کہ میرا وقت آ گیا ہے. یہ یقیناً یہی بات ہے. اور پھر یہ کہ وہ لے کر جاتے ہیں، باقی مراحل خاص تفصیل سے حدیث مبارک میں بیان کیے گئے ہیں. آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ نیک پاکیزہ روح آئی ہے، اور پھر ایک خوشبو ان کو ملتی ہے جی، اور وہ پھر مقام علیین جو ہے یہاں اچھی روحوں کو رکھا جاتا داخل کر دیا جاتا ہے. اسی طرح برے بندے کے لیے، کسی بدکار کے لیے، گناہ گار کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بدبودار بندہ ہے، غلیظ آدمی ہے،
اور اس کی روح کو کہتے ہیں. اور وہ ایک کپڑا ہوتا ہے, اس میں انگارے بھرے ہوتے ہیں, اور اس میں اس کو ڈال کر لے جاتے ہیں اور جا کے کھٹکھٹاتے ہیں کہ یہ گندا غلیظ آدمی آیا ہے, اس کو لے لو جہنم میں. اور وہ مقام سجین, علیین اور سجین, اس مقام میں پھینک دیتے ہیں. اس کو یہ مقام ارواح. اور ایک دوسری بات بھی ہے اس میں کہ مقام جو نیک لوگوں کی روحیں ہیں, مثلا قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے انہیں مردہ مت گمان کرو, وہ زندہ ہیں, گمان کرو کہ مردہ مت گمان کرو. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم, کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے نوازا ہے وہ اس پر خوشیوں میں ہیں, اور اپنے پچھلوں میں جو ان کے پاس آنے والے ہیں ان کے پاس بشارتے ہیں. ایک یہ بات بھی ہے. دوسری ایک کہ جو نیک لوگ ہیں, شہید ہیں, ان کی روحیں ایک سبز پرندے کے پیٹ میں ہیں جنت میں. حدیث میں ویسے لیکن میں ایک چھوٹا سا میں نے لنک دینا ہے, میں ایک پیکج دکھانا چاہتا ہوں. اور یہ جو آپ پیکج دیکھیے گا نا, وہ پنجابی والا آلو ہوتا ہے نا, یہ پنجابی والا آلو نہیں ہے, یہ سبزی والا آلو ہے جس کا کہ میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں. یہ کمال بات ہے کہ یہ ساری گفتگویں جو ہیں نا, یہ بڑے لوگوں نے سب نے سنی. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسا ذی شعور انسان ہوگا جس نے نہ سنا ہو. لیکن یہ کون سی روحیں ہیں جو حرام خوری کرتی ہیں؟ آلو کتنے کا پیدا ہوتا ہے اور بکتا کتنے کا ہے, غور کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنا بھی ذکر کر لیں آپ ان معاملات کا, یقین کیجئے سارے تعلقات اور معاملات جو ہیں ان کا سمجھنا جو ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن بہرحال آسان کرنے کے لیے ہم نے ایک راستہ نکالا. یہ میری سجیشن نہیں ہے, یہ میرا تجربہ ہے کہ جب تک آپ کسی کے ساتھ اپنی نسبت کو نہیں جوڑتے, اب اس نسبت کو آپ وہ نسبت لیجئے جو بخاری شریف میں اندھے کی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے واسطہ دینے کی, تعلق کی لیجئے, محبت کی لیجئے, جس چیز کی بھی مرضی سمجھ لیجئے. لیکن یہ نسبت جو ہے ایک بہت بڑا راستہ دیتی ہے آپ کو اپنے اس سفر میں آسان ہونے کا. قریجہ صاحب ساتھ ہیں. السلام علیکم قریجہ صاحب. حضور اقدس یہ فرمائیے کہ یہ جو ہم تعلق اور نسبت بناتے ہیں اپنے مرشد سے, وہ تعلق مرشد اللہ تک روح کے ذریعے لے کر جاتا ہے, علم کے ذریعے لے کر جاتا ہے, یا کیا طریقہ ہوتا ہے, اور کیوں ضروری ہوتا ہے کہ مرشد ہو راستے میں؟ آسانی ہو جاتی ہے بات یا ضروری ہوتی ہے بات؟ علم اور روح کو آپ الگ الگ کیوں کر رہے ہیں؟ علم ہی تو روح کی بنیاد ہے. پکڑ لیا صحیح. واہ واہ واہ. ہاں اچھا, تو میں عرض کروں آپ کو, جی یہ بے شمار مثالیں ہیں, کتابیں بھری پڑی ہیں تصوف کی. یہ ہمارے جو ہیں یہاں پہ ایک جگہ ہے داجل, جو جامپور کے قریب ایک جگہ ہے, تو وہاں کا ایک مرید تھا حضرت نور محمد مہاروی قبلہ عالم کا. تو اس نے کہا جی آپ میرا جنازہ آپ پڑھیں گے, وعدہ فرمائے میرے ساتھ. اچھا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا تیرے جنازے پہ. تو وہ ایسا اتفاق ہوا کہ قبلہ عالم نور محمد مہاروی کا انتقال پہلے ہو گیا, وہ بعد میں فوت ہوا. اب اس کو ایمان تھا اس بات پر کہ میرا مرشد میرے جنازے میں ضرور شرکت کرے گا. اس نے کہا کہ بھائی میرا جنازہ نہیں پڑھنا, آپ نے رکھ دینا ہے جب تک میرے مرشد نہیں آئیں گے. یہ روح کے سفر کی بات کر رہا ہوں. جی بالکل. تو ایسا ہی ہوا, آپ گئے, ابھی تک ان کے وہ جو قدم جہاں پہ پڑے تھے جس زمین پر, تو وہ انہوں نے پریزرو کی ہوئی ہے, ان کے قدموں کے نشانات بھی ابھی تک موجود ہیں. یہ ہے روحانیت کا سفر. جی بے شک ہے. اب اس کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں اور روح کا کے بارے میں کیسے آپ بیان کرتے ہیں, یہ تو ابھی بفاری صاحب جیسے اور حضرت ثقلین حیدر جیسے اس وقت سکالرز آپ کے پاس موجود ہے. میں تو مختلف, میں آپ کو کتب صاحب بتاؤں, میرے بزرگوں میں سے بہت سارے ہمارے اساتذہ بھی شامل ہیں, اس میں فیملی ممبر بھی شامل ہیں. انہوں نے 6 ماہ مجھے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں. اچھا. یہ کیسے ہوتا ہے کہ ان کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ 6 مہینے بعد ہم نے جانا ہے؟ پھر وہ 6 مہینے کیوں, پہلے کیوں نہیں 3 مہینے یا 2 مہینے بعد میں کیوں نہیں فوت ہوتے؟ ایگزیکٹ انہی ڈیٹوں میں جاتے ہیں جس ڈیٹ کا وہ اناؤنس کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ روح اور یہ جو تقدیر کا معاملہ ہے
یہ بزرگ اس مقام پہ جب فیض ہو جاتے ہیں تو پھر یہ اممیٹیریل ہو جاتا ہے، یہ سیکنڈری ہو جاتا ہے، یہ ان کے اپنے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اچھا قریشہ صاحب، کچھ لوگوں کا یہ سننا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ روحوں کی کچھ ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں مختلف کاموں پہ یا مختلف جگہوں پہ، یہ بات صحیح ہے؟ تجربے میں آئی کبھی کہ ایسا ہوتا ہے؟ میرا تو اس بارے میں جو بلیف ہے وہ یہ ہے کہ سارا نظام جو ہے، یہ پراسپیٹک ورڈ جو ہے نا جس کو کہتے ہیں نا، وہی چلاتا ہے۔ اور یہ آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی، کیمبرج کی پڑھی ہوئی بے نظیر صاحبہ کہا کرتی تھی کہ جو فیصلے ہوتے ہیں درباروں سے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو روحانی معاملات ہیں، اس کو ابھی تک سائنس کیوں نہیں اس بات کو ڈیفائن کر رہی کہ بھائی یہ باتیں کیا ہوتی ہیں، کیسے ہوتی ہیں، کون کرتا ہے، اور اس کا کیا، اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور کیا۔ قریشہ صاحب، آپ نے بڑی اعلیٰ بات کی کہ سائنس اب اس کو کیوں نہیں کرتی۔ اس کا جواب صرف یہ ہے کہ سائنس ابھی وہاں تک پہنچے گی جہاں تک میرے کی باتیں پہنچ چکی ہوئی ہیں۔ وہ معراج جہاں سے میرا نبی ہو کر آیا، ہم قیامت تک بھی سائنس میں وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ بسم اللہ۔ شکر
नौबत